الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون کہ علم والے برابر نہیں ہوتے والذین لا يعلمون بغیر علم والوں کے. فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہوتے. علم قرب الہی کا سب سے بنیادی اور اہم ذریعہ ہے. چاہے کیوں نہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو. دنیا کا علم بھی اگر اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا جائے تو بسا اوقات عبادت بن جاتا ہے. دینی علم تو سراسر نور ہی نور ہے. ہر ایک لفظ کے بدلے اجر و ثواب ہے. پھر ایک بات مزید ہے علم کی کوئی انتہا نہیں. حتیٰ کہ انسان دنیا جہان کے علم کے سمندر بھی حاصل کر لے تب بھی اسے دین کے علم کی رغبت اور حاجت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین عرش اور فرش ماکان اور ما یکون میں علوم عطا فرمائے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیغمبر کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وقل رب زدنی علما کہ اے میرے محبوب تم کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العلم حیات الاسلامی وعماد الدین. علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. جو بندہ اسلام کی زندگی چاہتا ہے اسے علم حاصل کرنا ضروری ہے. جو دین کو ستون چاہتا ہے اسے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. رات کی ایک گھڑی علم پڑھنا اور پڑھانا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. کہ رات کی گھڑی ایک گھڑی علم پڑھنا اور پڑھانا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم کی تو مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے مگر علم تمہارا نگہبان ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے, مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. مالدار چل بسے لیکن علم والے زندہ رہے. علم حاکم ہے, مال محکوم ہے. علم والے زندہ ہے, چراتی دنیا تک زندہ رہیں گے. زہری حیات زندگی سے تو مٹ جائیں گے مگر ان کے کارنامے ہمیشہ تک زندہ رہیں گے, وہ کبھی بھی مٹنے والے نہیں ہوں گے. آج کہتے ہیں کہ ہمیں مرتبہ چاہیے, مال دولت چاہیے. نہیں, فرمایا جو بلندی چاہتا ہے, جو بلند ہونا چاہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما طلب
حضرت شیخ فرید الدین اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتنامے کے اندر فرماتے ہیں 4 چیز آمد بزرگی را دلیل، 4 چیز بزرگی کی نشانی ہے۔ بزرگی کا معنی ہے بڑا، جو بڑا ہونا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے، اس کی یہ 4 نشانی ہے۔ ان میں سے ایک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو پہلے نمبر پہ بابا جی نے فرمایا، حضرت شیخ فرید الدین اطہر رضی اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پہ یہی فرمایا، عرق اینجارت بہت مرد جدید، عرق جو یہ رکھتا ہے ہوتا ہے کامل مرد، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا علم را اعزاز کرتن بے حساب، علم کی عزت کرنا بہت زیادہ، علم کی عزت کرو گے تو اونچا مقام ملے گا، بلند مرتبہ ملے گا۔ آج کہتے ہیں ہمیں بلند مرتبہ حاصل نہیں، بلند مرتبہ کیسے حاصل ہو جب علم دین کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اس کو